أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کہ آپ کا سورہ آل عمران کا ٹیسٹ ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے خیر، برکت اور قیامت کے دن حجت کا باعث بنائے. مسنون دعائیں آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اور اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے. اگر آپ روز ان کو صرف پڑھتے بھی رہیں دیکھ کر تو بھی انشاءاللہ آپ کو یہ پختہ ہو جائیں گی. اس دفعہ کی ہماری دعا صحیح بخاری میں ہے: اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من الہمی، فکر سے، والحزنی، اور غم سے، والعجزی، اور عاجزی سے، والکسلی، اور سستی سے، والجبنی، اور بزدلی سے، والبخلی، اور بخل کنجوسی سے، وضلع الدینی، اور قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجالی، اور لوگوں کے غلبے یا تسلط سے، ان کے غالب آ جانے سے. تو بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں مینشن ہیں. ان کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے یاد کریں گے. بہت ساری فکریں ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، مستقبل کی، ماضی کی، حال کی. یہ کیسے ہوگا، کیا بنے گا، اس طرح ہو گیا تو کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا، تھوڑی سی بیماری آتی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے شوہر کی اگر جاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اگر ہمیں یہاں سے موو کرنا پڑ گیا پھر ہم کیا کریں گے. تو ڈھیروں ڈھیر فکروں سے انسان بھرا ہوا ہے. تو اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ فکروں میں انسان پھنسا رہے اور اصل جو اس کا زندگی کا مقصد ہے اس سے غافل ہو جائے. اور اسی طرح غم سے پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ ایسے غم میں نہ پھنسائے کہ انسان ان غموں میں کھو کر اصل مقصد حیات بھول جائے. اسی طرح سے عاجزی سے عاجز ہی آ جائیں. آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہو، اس طرح سے ہو کہ آپ کو اس معاملے میں عاجز آ کر اپنے دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے پڑیں. یا پھر سستی سے، بہت دفعہ بہت ساری نیکیاں جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم سوچتے ہیں، لیکن محض سستی کی وجہ سے ہم ان کو نہیں کر پاتے ہیں. اور ایسے ہی والجبنی والبخلی، بزدلی سے، بہت دفعہ بزدل ہو کر نہیں میں نہیں کر سکتی، میں لوگوں کے سامنے نہیں خود کو کور کر سکتی، لوگوں کے سامنے نہیں نماز پڑھ سکتی، اور اس میں ہم اپنی عبادات اور اپنا بہت سارا کچھ مس کر جاتے ہیں. اور ایسے ہی کنجوسی سے، بخل سے، دل کی تنگی سے. قرآن بھی کیا کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں. اور وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، یہ دیکھیں دین ہے، دین قرضے کو کہتے ہیں، لون کو کہتے ہیں. اور اگر یہ دین ہو تو یہ جس طرح دین اسلام ہے تو ضلع الدین، دین یعنی قرض کے بوجھ سے، کہ قرض ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر قرض تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی. تو اس لیے قرض لینے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت ضرورت ہے تو آپ لیں، اور کوشش کریں کہ اتنا ہی لیں جتنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں. وغلبت الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے، لوگ مجھ پر غالب آ جائیں، لوگ اپنی اتھارٹی میرے اوپر جما دیں، اس سے اللہ مجھے محفوظ رکھنا. آمین. انشاءاللہ آج ہم تجوید کی آیت نمبر 104 سے 109 تک کریں گے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے پریکٹس نہیں کی ہے، ہم 2 to 3 ٹائمز انشاءاللہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال.
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، حزن اور والحزنی کر کے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. آمین. تجوید آیہ نمبر 104 سے 109 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولتکم منکم، ولتکم یہاں پر ہم نے ادغام غنہ کرنا ہے، کم کو لمبا کرنا ہے، اور میں نون کی آواز کو چھپانا ہے. ولتکم منکم امۃ یدعون، میم پر غنہ کرنا ہے، توئیں پہ ادغام غنہ کے ساتھ، ید دال پہ قلقلہ، عو واو مدہ، یدعون الی الخیر یا لین کے ساتھ، خی پڑھنا ہے. وَيَأْمُرُونَ یا حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، مرو واو مدہ کرنا ہے، بالمعروف معرو واو مدہ، وَيَنْهَوْنَ واو لین آ رہی ہے، ہونٹ گول ہوں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منہ میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، اور کا میں رو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ہیوی پڑھیں گے ہم، کیونکہ ہم وہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، را ساکن ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے پھر جو فتحہ ہے اس کے مطابق ہم نے را کی رولنگ رکھنی ہے کہ را موٹا ہوگا یا باریک. وَأُولَئِکَ مد متصل ہے، لمبا کرنا ہے، ہم المفلحون، ح حروف حلقی میں سے ہے، واو مدہ اور مد عارض للسکون ہے. ولا الف مدہ، تکونوا واو مدہ، دونوں ایک جیسے لمبے ہونے چاہیے. کالذین، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنا ہے. تفرقوا، را ہیوی ہوگا، قو واو مدہ کے ساتھ. واختلفوا واو مدہ، من بعد اقلاب کے ساتھ، ما الف مدہ، جاءہم البینات مد متصل جا میں آ رہی ہے، اور بینات پہ ہم نے رکتے ہوئے لمبا کرنا ہے. وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ذال اور ذو دونوں نرم حروف ہیں، لیکن ذال نرم کے ساتھ باریک بھی ہے اور ذو موٹا ہے، تو اس لیے آپ نے فرق رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک جیسے ہی ادا ہوں، جیسے عذاب عظیم یا عذاب عظیم پڑھے ہوں، دونوں کو الگ پڑھنا ہے. عذاب عظیم، یوم واولین کے ساتھ، تب یضو، تب با پہ قلقلہ، وجوہ وتسود وجوہ، وجوہ واو مدہ کے ساتھ ہے، ہوں ادغام ہونا ہے، تس سین میں سٹی والی آواز ہوگی، ودو وجوہ واو مدہ، اور ساتھ ہی ہم نے رکتے ہوئے ہا کی آواز کو واضح کرنا ہے، اس کو ساکن کرنا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا الَّذِينَ میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وجوہ و مدہ کے ساتھ ہے. اَكَفَرْتُمْ را ہیوی ہوگا، بَعْدَ ایمانکم، اچھا اکفرتم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پہ ہم نے میم کی آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے، اخفا شفوی ہو رہا ہے. اکفرتم بعد ایمانکم، ایما ایک جتنے لمبے ہوں گے. فذوقوا العذاب،
यहफज़ू, दाल को नरमी से पढ़ना है, कौफ को मोटा करना है, अज़ाब, बीमा, अलिफ मद्दा, कुंतुम, नून की आवाज को छुपाएंगे, तकफुरून, वाव मद्दा, और मद आरिद लिलसुकून, व अम्मल्लज़ीन यब्यज़, वाव में गोल होंगे, अम्मा में गुन्ना होगा, लज़ीना, दाल को नरमी से और या मद्दा के साथ, ज़ीनब, बा पे कलकला, यज़्वत, द्वाद पढ़ना है, दाल नहीं पढ़ना, वुजूहुहुम, वाव मद्दा के साथ, फफी, या मद्दा, रहमतिल्लाह, रोह, रो, और फिर हा की आवाज क्लियर हलक के दरमियान से अदा होगी। इसमें जलाला को हम बारीक पढ़ेंगे, हुम फीहा खालिदून, फीहा, या मद्दा और अलिफ मद्दा दोनों आ रहे हैं, एक जितने लंबे होंगे, खालिदून, वाव मद्दा और मद आरिद लिलसुकून है। तिल्क आयातुल्लाही, आयातुल्लाही, इसमें जलाला को मोटा करना है, नतलूहा, वाव मद्दा और अलिफ मद्दा हो रही है, अलैका, या लीन, बिलहक, कॉफ पे कलकला करते हुए स्टॉप करना है, वमल्लाहु, इसमें जलाला अगेन मोटा पढ़ेंगे, युरीदु, या मद्दा, जुल्मल लिलआलमीन, ज़ मोटा पढ़ा जाएगा, जुल्मल लिलआलमीन, वलिल्लाहि मा फिस समावाति, सीन में सीटी वाली आवाज होगी, वमा फिल अर्द, व इलल्लाहि, अगेन इसमें जलाला हैवी होगा, तुरजउल उमूर, तुर, रॉ को हैवी पढ़ना है, जाउल उमूर, लंबा करते हुए रॉ को मोटा पढ़ते हुए ही स्टॉप करेंगे। अब हम इसकी तिलावत सुनेंगे कारी इब्राहिम की आवाज में। منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد
ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ट्रांसलेशन देखेंगे. सूरह आल इमरान आया नंबर 104 से 109 तक. वल तकुन, और जरूर हो. ये लाम लाम अमर है जिसका मतलब है कि यानी इस्लाम के जरिए से हुक्म दिया जा रहा है. इस्लाम का यानी मतलब है हुक्म देना. लाम अमर, अगरचे हम इसका माना करते हैं और ज़रूर हों या चाहिए कि हों, लेकिन इससे मुराद वाजिब है यानी वजूब है, लाजमी है यानी लाजमी करो, लाजमी करना हो. और ज़रूर हो. मिन कुम, मिन से, कुम तुम में से. उम्मतुन, एक ग्रोह, एक ग्रुप, एक जमात. हमजा मीम मीम इसका रूट वर्ड है. यदऊना, जो दावत दे. दावा से है. दावत का वर्ड आपने वैसे भी सुन रखा होगा. दा, दाऊ, दाल आइन वाव इसका रूट वर्ड है. बुलाना, पुकारना, मोटिवेट करना. इला, तरफ. अल खैरी, खैर के. ख या रॉ इसका रूट वर्ड है. लिखने में रूट वर्ड में मिस्टेक है. खैर का नीचे गया हुआ है और अमरा का ऊपर है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा. ख या रॉ इसका रूट वर्ड है और ये अमरूना में हमजा मीम रॉ इसका रूट वर्ड है. या अमरूना में या फिर मुदारी की निशानी है, वाउ नून जमा के लिए आ रहा है. हमजा मीम रॉ, अमर, हुक्म देना. और जो हुक्म दे बिल मारूफी, नेकी का. बी अल मारूफ. अल खैर, अल मारूफ दोनों प्रॉपर नाउन है, इसमें मारिफा है. वा, और. यनहाउना, जो रोके. नहा, नून हा या नहीं. आनिल मुनकर, बुराई से. ये हम बहुत दफ़ा सुनते हैं. दावा इलल्लाह, अमर बिल मारूफ, नहीं आनिल मुनकर. तो इंशाल्लाह आज हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे. व उलाइका, और यही लोग हैं. हम वो. अल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं. फलामहा, मुफलिह फलाह पाना, अल्टीमेट सक्सेस इसको कहते हैं. कंप्लीट, मुकम्मल कामयाबी के लिए आता है. वला, और ना. तकूनु, तुम हो जाना. काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है. कल्लज़ीना, उनकी तरह, उनकी मानिद. का मानिद अल्लज़ीना, उनके, उन लोगों की तरह. तफर्रकू, जो फिरका फिरका बन गए, ग्रुप ग्रुप में डिवाइड हो गए. फरका, फर्क करना भी क्या होता है, अलग करना, एक चीज को दूसरे से फर्क कर देना. ब्लैक को व्हाइट से फॉर एग्जांपल हमने अलग कर दिया तो हम क्या कहते हैं, फर्क करना. फर्क कर दिया तो वो एक चीज और दूसरी चीज में जो डिफरेंस होता है वो उसको एक दूसरे से दूर कर देता है. तो फिरका भी इसी तरह है. फारका इसका रूट वर्ड है. तफरीक करना उर्दू में इस्तेमाल होता है. माइनस कर देना, निकाल देना. एक बड़े ग्रुप में से एक छोटे को निकाल देना, फिर छोटे से उसमें से और निकल जाना. वख्तलफू, और उन्होंने इख्तिलाफ किया. तफर्रकू और वख्तलफू दोनों के एंड पे वो अलिफ जमा का है. मिन बादी, बाद इसके. मा, जो. जाअहुम, आ गई उनके पास. जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है. अल बय्यिनातु, वाजिया निशानियां. बय्यिनातुन की असल में ये जमा है, तो वाजिया निशानियों के लिए आता है. व उलाइका, और यही लोग हैं. लहुम, उनके लिए. अजाबुन, अजाब है. आइन जालबा इसका रूट वर्ड है. अजीम, बहुत बड़ा. आइन ज़ा मीम, अज़्म. यौमा, जिस दिन. तब यद्दू, रोशन होंगे. बा या द्वाद. बैद, बैद वैसे भी अरबिक में सफेद के लिए इस्तेमाल होता है. बैदवा अंडे को कहते हैं जिसके अंदर ज्यादा वाइट हिस्सा होता है. तो तब यद्दू यानी रोशन होंगे. वजूहन, कुछ चेहरे. वाव जीम हा इसका रूट वर्ड है. वतस्वद्दू, और स्याह होंगे. सीन वाव दाल. सऊदा अरबिक में
بلیک کے لیے یوز ہوتا ہے، تو وَتَسْوَدُّ اور سیاہ ہوں گے، وجوہن کچھ چہرے، وجہن کی جمع ہے، فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہو گئے، وجوہم چہرے ان کے۔ اچھا یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں الذین اسودت، تا لگا رہے ہیں، اسودہ نہیں کہہ رہے، تو کیوں؟ کیونکہ وجوہ کی وجہ سے، وجوہ چہرے، چہرے کے لیے فیمینن آ رہا ہے۔ اکفرتم، کیا، کفرو کفر کیا، تم نے، بعد بعد، ایمانکم اپنے ایمان کے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فذوقو پس چکھو، ذال واو قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے یہ، العذاب عذاب کو، بیما باوجہ اس کے جو، کن تم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، تو یہ ساری ورڈز وہ ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ جو ابیضت سفید ہو گئے، با یا ضاد، وجوہم چہرے ان کے، ففی تو میں رحمتی رحمت میں ہوں گے، اللہ اللہ کی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تل کا یہ، آیاتن آیات ہیں، حمزہ یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ کی، نتلوہا نہ ہم، تلو تلاوت، ہا انہیں، ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیہ کا آپ پر، بالحق ساتھ حق، وما اور نہیں، اللہ اللہ، یریدو ارادہ رکھتا، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے لیے، لی کے لیے، العالمین جہان والوں، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، سین میم واو یا سین میم حمزہ، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وإلی اللہ اور طرف اللہ کی، ترجع رجوع کرنا، لوٹانا، یعنی لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام، تمام، امور، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ انشاءاللہ اب ہم تلاوت سنیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور تفسیر دیکھیں آئے نمبر 104 سے 109 تک۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم مکمل طور پر تو اس پر بات نہیں کر سکیں گے آج کی کلاس میں، لیکن انشاءاللہ یہ ٹاپک ہمارا آگے اگلی کلاس میں بھی کنٹینیو رہے گا۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ہوں ایک امت جو خیر کی طرف دعوت دے اور وہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے یا جو شریعت کے موافق ہے، اس کو کے مطابق ہے، جو انسان کو فائدہ دے، انسان کی عقل اور فطرت جس کو اچھا سمجھتی ہو، دنیا اور آخرت میں جو فائدہ مند ہو، وہ دنیاوی فائدے نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوں، وہ خیر نہیں ہے۔ تو عبادات، بندوں کے حقوق، معاملات، ایک دوسرے کا خیال کرنا، جو ہو سکتا ہے دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہو کہ پیور دنیا کا کام ہے، لیکن وہ خیر ہے، بھلائی ہے، اچھا ہے، تو اس میں اس کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا۔ تو خیر کا دائرہ بہت بہت زیادہ وسیع ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یدعون الی الخیر، چاہیے ولتکم منکم امت، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت۔ منکم، من جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے من بیانیہ، بیان کرنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے من تبعیضیہ، تبعید بعد سے ہے، بعض یعنی کچھ، کچھ کے لیے ہے۔ اسکالرس دونوں میننگ ہی اس سے مراد لیتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو اور اس کی طرف بلا رہا ہو، اور تبعید کے لیے وہ اس کو لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن کچھ کے نزدیک اس سے مراد یہ بیانیہ ہے من، اور اس سے مراد ہے کہ سب کے سب خیر کی دعوت دینے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس آیت کے اینڈ پہ آ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک، کامیابی کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، تو اس لیے کامیابی کی صورت میں مل سکتی ہے، فلاح کی صورت میں مل سکتی ہے، صرف ایک صورت ہے، اور وہ کیا کہ جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، خیر کی دعوت دیں، تو ہمیں اس میں شامل ہونا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا ہم میں سے ہر ایک پر واجب ہے۔ خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو یہ دونوں مختلف سچویشنز کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی یہ فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ضروری ہے، اس کو اس پر سوچنا، اور وہ کس طرح سے اپنے ساتھیوں کی، اپنے قریب لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، اور جس کے مطابق جتنی جس طرح کی صلاحیت جس کے پاس ہو، اس پر ویسا ہی حکم اور اتنا ہی زیادہ عائد ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے ٹرانسلیشن میں کہا وَلْتَكُن، اور فعل امر ہے، لام امر آ رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، وجوب ہے، واجب کیا جا رہا ہے کہ تم میں ایک امت ایسی ہونا چاہیے جو کہ خیر کی دعوت دے، جو کہ نیکی کا حکم دے، اور جو کہ برائی سے روکے۔ تو جو الخیر ہے یہ کیا ہے؟ جنرل ہے، عام ہے، اور یأمرون بالمعروف پھر خاص ہو جاتا ہے، نیکی ہے، خاص بن گیا، اور برائی سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط چیز دیکھے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ پھر اگر طاقت نہ رکھے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا کسی کو، تو اپنی زبان سے روکے۔ پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ اس سب سے کمزور ایمان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جہاں پہ غلط ہو رہا ہے وہاں پر آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، آپ کتنا بول سکتے ہیں، آپ کے بولنے سے کہیں زیادہ بڑا فساد تو نہیں ہو جائے گا، بات چھوٹی ہے، آپ اگر اس کو منع کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے اور بڑا فساد رونما ہو جائے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ پر دین کی دعوت کو پھیلانا ہے۔
کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو کیسے جانیں گے کہ یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین، پہلے تو ان ٹرمز کو سمجھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثریت کو پتا ہوگا۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک پر جو چیز فرض ہے، جس طرح نماز کا پڑھنا ہم سب پہ فرض عین ہے، روزے رکھنا ہم سب پہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ، کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر اس بستی میں سے اس جگہ پر ادا کر دیں تو وہ باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس جگہ پر نہ کرے تو پھر اس کا گناہ سب پر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اعتکاف کرنا رمضان میں، اگر کچھ لوگ ایک بستی میں سے اعتکاف کر لیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو اس پر پھر کیا ہے کہ وہ اس کی پکڑ ہے۔ تو فرض عین اور فرض کفایہ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسے ہی جہاد کے لیے جانا، ایسے ہی یہاں پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کو، کبھی یہ ہمارے اوپر فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے۔ اگر تو ہم اکیلے ہی موجود ہیں اس جگہ پر اور آپ ہی اصلاح کرنے والے ہیں، آپ کو ہی اس بات کا پتہ ہے، پھر دوسروں کی نسبت آپ کے پاس زیادہ علم ہے، آپ کے پاس حکمت ہے، آپ کو طریقہ آتا ہے، تو آپ پر وہ اس وقت فرض عین ہے۔ اور جب دوسرے بھی کرنے والے ہیں، کوئی اور بھی اس کی اصلاح کر رہا ہے، کوئی اور اچھے انداز میں بتا سکتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، تو پھر اگر آپ نہ بھی بولیں، نہ بھی کہیں، تو پھر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خیر کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم یہ مہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ اپنا ساری گلی کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو آئیے آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو کیا یہ ہوگا؟ خیر کی دعوت ہے، اچھے کام کی، صفائی نصف ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرے لوگ پسند ہیں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ فلاں جگہ پر فار ایگزامپل ہاسپٹل بن رہا ہے اور وہاں پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم حصہ ڈال دیں، یا وہاں جا کے کام کروا دیں، کوئی ہیلپ کروا دیں۔ یدعون الی الخیر ہے، تو اس میں ایک تو ہے بلانا، اور اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہو تو اس پر لبیک کہنا، یہ بھی پھر ہم پر امانت ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو کریں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی کا حکم دے۔ معروف عرف سے ہے، جانی پہچانی چیز۔ معروف وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن و سنت سے موافقت کرے، جو اس کے مطابق ہو، جو ہماری تمام عبادات ہیں، معاملات ہیں، دین سے متعلق چیزیں ہیں، ان کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، اس کی طرف بلانا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ضروری ہے وہ کرو، اور اسی طرح سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہیں کرو، زنا نہ کرو، یہ سب کچھ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی سے روکنے میں آ جاتے ہیں۔ سود نہیں لینا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی کا حق نہیں مارنا، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، تو یہ سب کچھ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو شخص کرتا ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے میں اور آپ سنیں تو ہم جوش میں آئے اور ہم کہیں اب تو میں نے ہر ایک کو، چاہے موقع ہو نہ ہو، چاہے حکمت ہو نہ ہو، فوراً ہر کسی کو ٹوکنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، کیونکہ میں نے تو فلاح پانی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے حکمت کے ساتھ معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، ہمیشہ اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ ہم اس کے ارکان بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوں تو۔ لیکن دعوت کا کام، اس پر میں پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ اللہ نیکی اور نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، برائی اور برے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ نیک لوگ زیادہ ہوں، نیکی کا غلبہ ہو، برے لوگ کم ہوں، برائی کم ہو، وہ مغلوب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صرف خود نیک بن کر رہنے اور برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد امت محمدیہ کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ یہ کام کرے گی۔ اسی لیے جو اگلی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں، ان میں کہا
اس میں جس طرح حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن ہم نیکسٹ آیت میں ہی کریں گے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ انبیاء کا کام ہے جس کو کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. بہت آنر کی بات ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں صفات ان کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں. یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت نازل فرمائے گا. بے شک ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر کسی کو، مومن مرد عورت کو، اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آگاہ رہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے. اس سے کوشچن کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ شخص جو لوگوں پر حاکم ہے وہ سارے لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور وہ ان کی طرف سے جواب دہ ہے. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ افراد خانہ کی طرف سے جواب دہ ہے. اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے جواب دہ ہے. پس تم سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہو. ابو داؤد کی روایت ہے. تو قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سارے مختلف فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ بہترین لوگ قرار دیا گیا ان کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں سورہ توبہ کے آیہ نمبر 71 کے مطابق. سورہ توبہ آیہ نمبر 112 کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، ان کے لیے جنت کی بشارت رکھی گئی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. ان کو صالح اور فلاح پانے والے قرار دیا گیا ہے. اور حدیث کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کو مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. مال اور اہل و عیال کے فتنے، اور ہم تو اسی میں پھنسے رہتے ہیں. یا مال کا مسئلہ آ جاتا ہے گھر والوں کا، ان سے متعلق فتنے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتا ہے کوئی ان کی وجہ سے آزمائش ہو سکتا ہے ان پر کوئی آزمائش ہو جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہوں. تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کو مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجر و ثواب مال اور صدقہ کرنے کے برابر ہے، یعنی بہت بہت زیادہ اجر ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ جو بھی سیکھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، اور اس کے آگے جو لوگ بھی اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے پڑھتے ہیں، اور آگے وہ جس جس کو سکھاتے ہیں، ان سب کا اجر اس سکھانے والے کے لیے ہے. اب آپ سوچیں اگر کسی گھر میں پیرنٹس اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، نماز روزے کا پابند کریں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، حلال کو کافی سمجھنے کی تعلیم دیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، امانت، دیانت، حلال حرام، اسی طرح سے جھوٹ نہیں بولنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ہے، اس سے نفرت دلائیں. تو یہی اولاد کل بڑی ہو کر اپنی اولاد کو یہ چیز سکھائے گی، اور اس کی اولاد آگے اس کو سکھائے گی، اور وہ اپنے دائرہ کار میں بھی سب کو سکھائیں گے. تو کیا ہوگا کہ وہ اجر بڑھتا جائے گا. اور جس نے فرسٹ ٹائم سکھایا ہوگا، جس نے ابتدا کی ہوگی، اس کے نام اعمال میں وہ سارا ریوارڈ پہنچتا رہے گا. آج کا دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی کچھ بھی آج کی جو کیلکولیشنز اور ڈیٹا ہے وہ بھی اس کو کلیکٹ نہیں کر سکتا کتنا ریوارڈ وہ انسان پا لے گا. تو اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کہیں نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، اچھی طرح سے. اور اگر کوئی اس کو نہیں کرے گا تو اس کا کس حد تک بڑی پکڑ ہے اس معاملے میں، بس میں آپ کے سامنے
ایک حدیث ہی رکھوں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی برے کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حد تک سخت حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ایک ڈرا بیک بہت سخت قسم کا وہ کیا ہے کہ انسان اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے روکنا چھوڑ دے، تو اس کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ چونکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے، اس کو چھوڑنے پہ پکڑ ہے، تو اس کے کچھ رولنگز بھی ہیں۔ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کچھ ہو، اس چیز کو سمجھنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ منہ اٹھائیں اور ہر کسی کو کہیں کہ اب جو بھی ملے گا اور جو بھی کچھ کر رہا ہوگا میں نے اس کو تو اب لازمی روکنا ٹوکنا ہی ہے۔ یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ ہارون علیہ السلام پیچھے موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے ان کے اپنی قوم کو، اور انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، شرک کر لیا تھا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہارون علیہ السلام نے اس معاملے میں ان کو چھیڑا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا، حکمتاً خاموش رہے کہ اگر اس وقت میں نے ابھی یہاں پر کچھ بولا تو یہ فرقوں میں بٹ جائیں گے اور معاملہ خراب ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ یا لوگوں کے لیے نہیں، ساری تمام تر کوشش اور محنت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کام کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے ادا کی گئی ہر بات نہ صرف سننے والے کے لیے فائدہ مند بنا دیتے ہیں بلکہ خود اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ثواب اور ناموری حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے سامان تیار کیا، اس نے مشقت کی، وہ پورا اتنا لمبا سفر کاٹ کے گیا، وہ آرمی میں شامل ہوا، مجاہدین میں شامل ہوا، اس نے جہاد کیا، لڑائی کی، لیکن وہ سب ثواب اور ناموری کے لیے تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے جو ناموری حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے۔ ثواب بھی ہے لیکن ساتھ ناموری بھی بیچ میں آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ ادا فرمائے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جب تک وہ خالص اس کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ خالصتاً جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسی پر اجر ملتا ہے، وہی اسی کا ریوارڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اسپیشلی دوسری چیز یہ کہ جو بھی نیکی کا حکم دینے والا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس حکم کے بارے میں، آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں پتا اور آپ لگے ہیں روکنے کے۔ چونکہ بچپن سے میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنتے آئے ہیں، چونکہ ہمارے ٹریڈیشن میں یہ ہے، یا چونکہ میرا یہ خیال ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس طرف بلانے لگ جائیں تو یہ بھی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس وقت دین کی دعوت دی جائے گی جب کہ آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اس کا علم ہونا انتہائی درجے ضروری ہے۔ تو علم حاصل کرنا قرآن و حدیث کا اسپیشلی یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بغیر نہ تو انسان اپنی زندگی خود سنوار سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر نہ ہی کسی دوسرے کی شخص کی ٹھیک ٹھیک ہدایت کر سکتا ہے۔ اچھا، علم کے حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہوں اور بہت بڑی کوئی سند ہو اور بہت کچھ ہو تو ہی نہیں، لیکن بیسکس آپ کی اپنی نالج، آپ کی اپنی نیڈ پوری ہو، آپ کے پاس اپنا بنیادی جو عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پھر حقوق و واجبات، حلال حرام کی تمیز، یہ سب اس کا شعور ہو،
اس کے بعد آپ دین کی دعوت کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو، ایک آیت پتہ چل گئی، ایک بات اچھی پتہ چل گئی، اس کو آگے پہنچا دو۔ تو پہلی شرط کیا ہے قبولیت اعمال کی؟ کہ اخلاص ہونا چاہیے، یہ کام بھی کر رہے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے، اور سیکنڈ سنت کے مطابق جیسے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایسا کوئی عمل جو کہ سنت میں موجود نہیں ہے اس کی ترویج کرنا، یعنی اس کو رواج دینا، اس کو آگے پھیلانا، خود سے دین کا حصہ بنا لینا۔ چلو آؤ مل کر بیٹھ کے ہر مہینے کی ہم 3 تاریخ کو صبح 10 بجے بیٹھ کر اتنی دفعہ یہ کلمات مثلا فار ایگزامپل پڑھا کریں گے، اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا، یہ سب جو کہ سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، اس کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد کی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں وہ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر کسی ایسے عمل کی دعوت دینا جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو، نہ صرف دوسروں کے لیے بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ خود دائی کے لیے ڈبل وبال کا باعث ہے۔ جس طرح اچھا کرنے پر اس کے لیے سب کا ثواب لکھا جانا ہے، ویسے ہی دوسروں کو گمراہ کرنے اور غلط بیان، وہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، وہ بتانا بھی اس کے لیے وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے حکمت، بہت اہم۔ حکمت سے مراد ہے دانائی، دانش مندی اور معاملہ فہمی۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یا برائی سے روکتے ہوئے جو سامنے والا انسان ہے، اس کے مزاج، اس کی نفسیات، اس کی شخصیت اور اس کی علم، کتنا وہ علم کو پک کر سکتا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النحل آیہ نمبر 125 میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مخاطب کے مزاج کے مطابق، حالات، اس کی نفسیات کے مطابق بڑی حکمت سے اچھے انداز میں اس کو نصیحت فرمائی کہ جو سامنے والا تھا اس کی بالکل ہی زندگی ہی بدل گئی۔ جس طرح آتا ہے ایک نوجوان نے آ کر کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت فرما دیجیے۔ اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا گناہ، اور اس کو کوئی عام شریف انسان اس طرح کے الفاظ سننا بھی پسند نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹنا شروع نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ کرام سے کہا جنہوں نے اس کو بہت برا محسوس کیا اور اس کو ڈانٹنے لگے، ایک دم سے روکنے لگے، تو آپ نے فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تو اپنی ماں کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا بالکل بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر دوسرے لوگوں بھی ایسا پسند نہیں کرتے؟ پھر آپ نے یہی سوال بیٹی، بہن اور پھوپھی، خالہ کے بارے میں کیا۔ نوجوان نے ہر بار یہی جواب دہرا دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس نوجوان کا گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں وہ نوجوان ہمیشہ کے لیے زنا سے تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر آپ اسی پر اس کو ڈانٹتے، غصہ کرتے، تو کیا وہ یہ کام چھوڑ دیتا؟ اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، جو فلاں آدمی ہے نا وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، یعنی ایک طرف تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور دوسری طرف چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تہجد کی نماز اس کی چوری کی عادت چھڑا دے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی شکایت پر چوری کرنے والے کی باز پرس نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر۔ حکمت کیا تھی کہ جس آدمی میں اس قدر خیر کا پہلو ہے، تہجد کے لیے اٹھنا کوئی عام نارمل بات نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے، اس میں اسے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ وہ اس کو چوری سے بھی چھڑوا دے گی۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں کیا آتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحشاء منکر سے انسان کو روکتی ہے، بچا لیتی ہے۔ تو حکمت کے ساتھ معاملے کو ہینڈل کیا جائے۔ اسی طرح بچوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، ایک بچہ دوسرے کی شکایت لگا دے اور اسی طرح اگر کے بات ہو تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پھر باہر والے لوگوں کے ساتھ مزاج اور ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، بڑوں کو آپ نے کچھ کہنا ہے تو اور انداز ہوگا، بچوں کو کہنا ہے تو اور انداز ہوگا، پھر
ایک ہی بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہر وقت نصیحت نہیں کرتے رہنا چاہیے، صحیح وقت پر حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، اس موقع پر کریں جس پہ دوسرا سننے کے لیے تیار ہے۔ شادی، ڈھول ڈھمکے، گانا بجانا ہے اور آپ وہاں پر کھڑے ہوئے کہیں لوگوں گانا بجانا نہیں کرو، وہاں پہ آپ فساد پیدا کریں گے، وہاں روکنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب دوسرا سننے کے موڈ میں ہے، جب دوسرا آپ کی طرح متوجہ ہے، وقت دیے ہوئے ہے، اس وقت آپ بات کریں، اور اس ایسے وقت پہ نہیں کرنا جس سے زیادہ بڑا فساد ظاہر ہو جائے۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ بات کرنے سے چھوٹے کی بجائے زیادہ بڑا شر ظاہر ہو جائے گا تو پھر نہ کریں۔ اور سب سے آخری اور مین چیز وہی کیا ہے؟ صبر۔ دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر کا ہونا انتہائی درجے ضروری ہے، کیونکہ جب انسان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کو باتیں بھی سناتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو دیکھا ہے، خود پتا ہے، خود اپنی بہن کو دیکھا ہے، خود اپنے بچوں کو دیکھا ہے، خود اپنے شوہر کو دیکھا ہے، اور ڈفرینٹ طرح کے بہتان لگتے ہیں۔ تو خاموشی اختیار کرنا، درگزر سے کام لینا، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا، یہ انتہائی درجے ضروری ہے۔ صبر کے بغیر دین کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے صبر کا ہونا انتہائی درجے ضروری ہے۔ لوگ آپ کو اگنور کریں گے، لوگ آپ کو رسپونڈ نہیں کریں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لوگوں کے نزدیک اور کام بہت اہم ہے اس میں مشغول رہیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ صبر کے ساتھ یہ سفر جاری رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ہماری ایک ساتھی تھی جو کہ ہمارے ساتھ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ کہتی ہے کہ 3 سال تک میرے گھر یہ پکار لگتی رہی، کئی سال، کہ آ جائیں قرآن کلاس ہے، آ جائیں پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں آئی۔ اگر جو بلانے والا ہے وہ 2 4 5 دفعہ یا 1 سال بلا کے چھوڑ دیتا تو کیا وہ آ جاتی؟ اور اس کے بعد وہ دین کی طرف ایسا بڑھی، ایسا آئیں کہ پھر ماشاءاللہ سے السابقون الاولون میں سے تھی۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے معاملے میں، دل چھوٹا کر کے اور برا دل کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ ہی نہیں کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے نصیحت میں فائدہ ہی فائدہ رکھا ہوا ہے۔ مومن کو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کے لیے بے شمار خوشخبریاں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والوں پر ان کے رب کی طرف سے نعمتیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ اور چیزیں جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جو فرقہ فرقہ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، اختلافات میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، کلیئر کٹ سب کچھ آ چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس واضح نشانیاں آئی نہیں تھیں، ان کے پاس موجود تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور کن کی طرح نہ ہو جانا؟ یہاں پر خاص طور پہ مراد اہل کتاب ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں تفرقے میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے وہ لوگ جو کہ کتاب دیے گئے تھے مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انفارم کیا ہوا ہے، تنبیہ کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 یا 72 یعنی 72 فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اس لیے ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، نہیں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرقوں میں نہیں بٹنا، مختلف ناموں کے ساتھ فرقے نہیں بنانے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ
پھر حق پر کون ہوں گے، کس کو اختیار کریں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ اصل طریقہ ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اس پر چلنا ہے، تو تم تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ تو جو قوم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دے گی، برائی سے روکے گی نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا لگا ہوگا، تو وہ آٹومیٹیکلی فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور ہر کوئی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو فالو کرنے لگے گا، تو خود بخود ڈویژن ہو جائے گی۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ رائے کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، یہ فطری چیز ہے۔ ہر ایک مختلف رائے رکھتا ہے، ہر ایک کی مختلف انداز میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی جو کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے یعنی دل نہ پھٹ جائے، الگ الگ ہونا۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں ہینڈل کیے۔ تابعین، تبا تابعین، آپ دیکھتے ہیں ان کے درمیان اختلافات تھے، ایک کی رائے اور تھی، ایک کی اور تھی، سلف صالحین کا ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق ایک دوسرے کی بات کا احترام کرتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دل پھٹ جائے، الگ الگ ہونا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ دلوں میں نفرتوں کا آ جانا، حسد کا آ جانا، بغض کا آ جانا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ایک دن، وہ دن ہوگا، کیسا دن؟ جس میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ جو کہ مومنین ہوں گے ان کے چہرے نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، اور کفار اور دین میں اختلاف پیدا کرنے والوں کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ قرآن میں مختلف جگہ پر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، جیسے کہ سورہ عبسہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، بہت خوش۔ اللہ میں ان میں سے کرے، اللہ میں ان میں شمار کرے۔ خوش کیوں ہوں گے؟ اپنی کارگزاری پر، جو کچھ کر کر آئے اس پر سیٹسفائی، خوش ہوں گے کہ الحمدللہ we did it، ہم نے کر لیا، ہم نے اچیو کر لیا، ہم نے خود کو شیطان سے بچا کر اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار لی۔ اور جیسے کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اس دن کے ہی چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ میں ان میں سے کر دینا۔ آج ہم ترستے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ یوز کرتی ہیں عورتیں خود کو فریش شو کرنے کے لیے، تازہ شو کرنے کے لیے۔ اس دن کی تازگی کن کو نصیب ہوگی؟ جو کہ رب تعالیٰ کو راضی کر جائیں گے، جو فرقوں میں نہیں بٹیں گے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، جس طرح کہ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ ایمان ملا، نعمت ملی، پھر کفر کیا؟ مرتدین کے لیے بھی ہے اور تمام ہر طرح کے کفار کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے اب تم عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے ان کے، تو رحمت میں ہوگی اللہ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ کس کس کو؟ جنت اور جہنم کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ففی رحمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جنت کا مل جانا۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، اللہ کی نوازش ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک میت پر نماز پڑھی جب لوگ میت کو دفن کر رہے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دنیا میں صبح و شام اچھائیاں اور برائیاں بانٹ رہے ہو، قریب ہے کہ اس کے بعد تمہیں قبر کی طرف جانا پڑے گا، جو تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا اور تنگ و تاریک گھر ہے، سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ اسے کشادہ کر دے۔ اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں دوسری جگہوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، تم ان جگہوں میں کسی جگہ ہوگے
کہ اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم آ جائے گا، وہ کچھ چہرے سفید روشن کر دے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ و تاریک کر دے گا، پھر تم اس جگہ سے آگے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ گے، پھر اچانک ہی لوگوں کو شدید اندھیرا ڈھانپ لے گا، اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا، مومن کو تو نور و روشنی عطا کر دی جائے گی، جبکہ کافر اور منافق کو اس نور سے محروم رکھا جائے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو اللہ ہمیں نور والوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں وہ نور عطا کرے، لیکن اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی، ظاہری اپیرنس میں بھی، اگر ہم نے اپنے چہرے کو فریش شو کرنا ہے، اس کے لیے ہم کتنا کیا کیا کچھ نہیں کرتے، کتنا اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی انرجیز لگاتے ہیں، اور اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر ہم اپنے چہرے پہ کچھ فریشنس اور کچھ کر پاتے ہیں، طرح طرح کی ٹیکنیکس یوز کر کے۔ تو آخرت کی روشنی اور آخرت کا نور کیا مجھے اور آپ کو ایسے ہی مل جائے گا؟ کیا اس کے لیے مجھے کوئی سٹرگلز، کوئی کوشش، کوئی اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے فزیکل کچھ ایفرٹس نہیں دینی پڑیں گی؟ جب تک میں وہ نہیں دوں گی تب تک میں آخرت کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتی۔ اور یاد رکھیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ نہیں ظلم کرنا چاہتا، اللہ نہیں آگ میں پھینکنا چاہتا، یہ انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پاور، اس کا اظہار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سب کام، سب کچھ لوٹایا جائے گا۔ جو تم دنیا میں کر رہے ہو، جو تم کوشش کرو گے، جو محنت کرو گے، اس میں جو سفر کرو گے، جو کچھ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہینڈل کرنا پڑے گا، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب چیز کا مالک ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روشن چہرے والوں میں سے کرے، اور ہمیں اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔